جل شانہ کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے کائنات سید موجودات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، ایک طویل عرصے کے بعد درس حدیث کی محفلوں کا یہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ خدا کرے کہ اس کا تسلسل رہے اور اس سے ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ درس حدیث کی اس محفل کے ذریعے احادیث طیبہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں نقش ہو جائے، پھر ہم انہیں اپنی عملی زندگی میں لا کر سرخ رو ہو جائیں، آمین۔ حدیث پاک ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان قال الله عز وجل انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی اس حدیث کے راوی صحابی ابو سعید خدری، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور پرنور شافع یوم النشور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کسی آدمی کو کہ وہ مسجدوں کا عادی بن گیا ہے، اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد، یعنی اس کی عادت ہی یہ ہے کہ مسجدوں میں وہ رہنے لگتا ہے، یعنی پانچوں وقت نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ کسی بھی محلے میں جائے تو پہلے وہاں کی مسجد کی تلاش کرتا ہے، اس لیے کہ مسجد اگر مل جائے گی تو با جماعت نماز مل جائے گی۔ اس کے دل میں مسجد کی محبت بھی ہے، مسجد کی عظمت بھی ہے، مسجد سے لگاؤ ہے۔ اگر ایسا آدمی تم دیکھو کہ جدھر جاؤ مسجد مسجد اس کی اسے جستجو رہتی ہے، اور جب اپنے محلے میں ہو تو برابر مسجد کو آتا ہے، پانچوں وقت حاضر ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کو جب دیکھو تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو، فاشہدوا لہ بالایمان، تو سمجھ لو کہ وہ مومن ہے، اور تم کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مومن ہے۔ تو ایک مومن کی علامت، مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کا دل مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، انما یعمر مساجد اللہ، بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جن کا اللہ پر ایمان ہے اور قیامت کے دن یوم آخر پر ایمان ہے، یعنی جسے اللہ پر ایمان ہوگا وہ نمازیں نہیں چھوڑے گا، اور نماز قائم کرنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی ہے مسجد، کبھی مسجد سے دور نہیں رہے گا، اس کا مسجد سے لگاؤ رہے گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، رواہ الترمذی۔ اب بعد والی حدیث پڑھیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما توطن رجل المساجد للصلاة والذکر الا تبشبش اللہ تعالی الیہ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم، رواہ ابن ابی شیبہ وابن ماجہ وابن خزیمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مسجدوں کو مقام بنا لیتا ہے نماز کے لیے، توطنا وطن بنا لینا یعنی مقام بنا لینا،
ریگولر مسجد کو آتا ہے، پابندی کے ساتھ مواظبت کے ساتھ جو مسجدوں کو آتا ہے، جب بھی کوئی مسجد کو نماز کا مقام بنا لے اور ذکر کا مقام بنا لے. ذکر کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد. نماز خود ایک ذکر ہے. وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، نماز قائم کر میرے ذکر کے لیے. اور نماز کی روح اللہ کا ذکر ہے. اگر اللہ کا ذکر نہ ہو تو پھر وہ نماز مردہ نماز ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اکبر، یعنی نماز تو تم پڑھ لیتے ہو مگر بڑی چیز جو نماز میں وہ ذکر اللہ ہے. وَلَذِکْرُ اللّٰہِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. اگر وہ نہ ہو تو تمہاری نماز نماز نہیں ہے. نماز کی صورت تو حاصل ہو جائے گی، نماز کا معنی حاصل نہیں ہوگا. نماز کی شکل تو نظر آئے گی، نماز کی اصل غائب ہو جائے گی. تو جو نماز کے لیے اور ذکر کے لیے مسجدوں کو اپنا مقام بنا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بشاشت تا بشاشت، پروردگار عالم خوش ہو جاتا ہے اس انسان سے، اس مسلمان سے اللہ خوش ہو جاتا ہے جو مسجد کو آنے کا عادی ہے اور نمازیں یعنی فرض نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی یعنی مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے. کتنا خوش ہو جاتا ہے جس طرح کوئی آدمی غائب ہو جائے اپنے گھر سے، کئی سال غائب ہو گیا، گھر کے لوگ انتظار کرتے 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 تھک گئے، اچانک وہ غائب آدمی گھر آ گیا تو گھر والوں کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثال ایسی دیتے ہیں کہ اس مثال کے ذریعے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ مثال کا مقصد یہ ہے کہ تقریب الفہم، سمجھ کو فہم کو کسی چیز سے قریب کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے. تو جس طرح کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہ، جب کوئی غائب اپنے گھر لوٹتا ہے، یہاں غائب سے مراد وہ نہیں کہ صبح نکلا 10 بجے نوکری کو شام کو 4 بجے آ گیا، وہ غائب نہیں. یہاں غائب سے مراد غاب غیبتاً طویلتاً، لمبی مدت غائب ہوا، کہاں گیا پتہ ہی نہیں. غائب اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جو لاپتہ ہو. جس کا پتہ ہے، مثلا اچھی طرح جانتے ہیں آپ کہ پلیان توپ میں گھر ہے، وہ نوکری کے لیے ماؤنٹ روڈ گیا ہے، کوئی آئے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غائب ہے، نہیں بولیں گے نوکری کو گیا ہے. اگرچہ کہ لغوی اعتبار سے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے، غائب ہے، مگر اصطلاحاً اسے غائب نہیں کہیں گے. غائب اسے کہیں گے جس کا پتہ ہمیں نہیں ہے. تو کوئی لاپتہ ہو گیا، غائب ہو گیا، گھر والے کوشش کیے ہوں گے، جستجو کیے ہوں گے، لاچار و مجبور ہو گئے کہ پتہ نہیں کب ملے گا. مثلا باپ غائب ہو گیا، اس کے چاروں لڑکے ڈھونڈ رہے ہیں ملا ہی نہیں. ایک لمبی مدت گزر گئی، ابا جان کہاں گئے پتہ نہیں، مایوس رنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے. چند دنوں کے بعد 1.5 یا 2 مہینے کے بعد اچانک ابا جان گھر آ گئے. تب وہ چاروں بچے کتنا خوش ہو جائیں. جتنا یہ چاروں بچے اور اس شخص کی بیوی اس کی بیٹیاں خوش ہو جائیں گی، ویسا اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے جب ایک آدمی لگاتار مسجد کو نماز کے لیے آتا ہے، یعنی مسجد کو اس کا وطن بنا لیتا ہے.
وطن کا معنی کیا ہے؟ وہ بستی جہاں ہم ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو لفظ وطن سے توطن، ما توطن رجل المساجد، کوئی بھی شخص جب مسجدوں کو اپنا وطن بنا لیتا ہے۔ تو اس حدیث کو روایت کیا ہے ابن ابی شیبہ، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے، رواہ ابن ابی شیبہ و ابن ماجہ و ابن خزیمہ۔ یہ ایک اور روایت ہے ابن خزیمہ کی، ما من رجل كان توطن المساجد فشغله امر او علة ثم عاد الى ما كان الا يتبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم۔ بشبشا رباعی مجرد ہے، رباعی مجرد میں مزید فی ہے تبشبشا، فعللا، تا فعللا کے وزن پہ ہے تبشبشا، تبشبشا یا تبشبشو۔ اس کے معنی ہے بہت خوش ہو جانا، چہرے پہ بشاشت، خوشی کے آثار ظاہر ہو جانا۔ ہم کہتے ہیں حشاش بشاش، اردو میں کہتے ہیں حشاش بشاش، اور بشاش کا لفظ اردو کا نہیں عربی کا ہے۔ تو ایک اور روایت ابن خزیمہ کی ہے، فی روایت لابن خزیمہ، اس میں ہے کہ کوئی شخص مسجدوں کو اپنا مقام بنایا۔ مقام بنانے کا مطلب نہیں ہے کہ لاڈجنگ بورڈنگ کر لے یہاں پہ، بلکہ نمازوں کو پابندی سے آئے، پانچوں نمازوں کو آئے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ مسجد کی ہر چیز استعمال کرتے ہیں اور مسجد کا ادب نہیں کرتے، مسجدوں کی حرمت ان کے دل میں نہیں ہے، تو ویسے لوگ مراد نہیں ہیں۔ تو یہاں توطن سے مراد پابندی کے ساتھ پانچوں نمازوں میں حاضری دینا۔ کوئی شخص ایسا ہے مسجد کو آیا نماز کے لیے، اچانک اسے ایک کام آ گیا، ایک کوئی وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے اسے جانا پڑا، فشغلہ امر او علہ، کوئی کام آ گیا یا کوئی وجہ، علتن کا معنی ہے وجہ، سبب، پھر وہ اپنا کام پورا کر کے فوراً چلا آیا۔ مثلا فجر کی نماز کو آیا، آتے ہی یاد آیا کہ میں گھر کو قفل نہیں لگایا ہوں، گھر کھلا رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ کتا اندر گھس جائے۔ فوراً بھاگا، بھاگ کر قفل ڈال کے پھر بھاگ کر آ گیا مسجد۔ ایسا نہیں چلے گا بھائی، گیا مجھے یاد آیا کہ میں گھر کو لاک نہیں کیا، آیا سستی آئی پڑھ کر سو گیا۔ ویسے بھی لوگ ہیں اور اپنا کام کر کے فوراً بھاگ کر آنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو جو اپنا کام کر کے فوراً لوٹ آیا، عاد الی ما کان، مسجد میں تھا، اچانک کام یاد آیا، کوئی وجہ آ گئی، کوئی سبب آ گیا جسے وہ اوائڈ نہیں کر سکتا، ترک نہیں کر سکتا، ان اوائڈیبل آ گیا، جا کر فوراً آیا، الا یتبشبش اللہ الیہ، تو اللہ تعالیٰ مسکرا کر خوشی کے ساتھ اسے دیکھتا ہے، اس کی طرف اللہ بشاشت فرماتا ہے۔ بشاشت کا معنی چہرے کا کھل جانا، چہرے میں بشاشت ہے۔ بیٹا پیدا ہوا، دیکھتے ہی چہرے پہ بشاشت آ گئی، اولاد مر گئی تو جو بشاشت تھی وہ چلی گئی۔ کما یتبشبش اہل الغائب بغائب اذا قدم، جب کوئی غائب واپس آتا ہے، اپنے گھر آتا ہے، تو گھر والے بے پناہ خوش ہو جاتے ہیں اس سے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ کی مہربانی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں کہ ہم جیسے کمزور دماغوں میں بھی بات اتر جائے۔ اللہ کی مہربانی کی ترجمانی ہے، اللہ کی مہربانی کی ترجمانی ہے، اس طرح اللہ مہربان ہے تم پر۔
ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 6 مجالس المؤمن ضامن اللہ تعالی ما كان في شيء منها في مسجد جماعة وعند مريض أو في جنازة أو في بيته أو عند إمام مقسط يعزره ويوقره أو في مشهد جهاد رواه الطبراني في الكبير والبزار۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 مجلسیں 6 مجالس، مجلس محفل چند لوگ جمع ہو جائیں بیٹھ جائیں تو اس کا نام ہے مجلس۔ تو ان 6 مجلسوں میں اگر مومن حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہے اس کا، اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لے گا۔ اگر اس محفل میں کوئی ایسی بات ہو جس سے اسے نقصان ہو تو اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا۔ 6 مجلسیں ایسی ہیں کہ مومن اگر ان مجلسوں میں ہو تو اللہ اس کا ذمہ دار ہے۔ المومن ضامن علی اللہ، ضامن علی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یتکفل بحفظہ ویرعاہ، اللہ اس کی رعایت کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پہلی مجلس کیا ہے؟ فی مسجد جماعت، وہ مسجد جس میں جماعت ہوتی ہے، یعنی 5 وقتہ نمازوں کی جماعت ہوتی ہے، اس مسجد میں اگر کوئی نماز کے لیے آئے، دوسری غرض سے بھی لوگ آتے ہیں جھگڑا کرنے کے لیے، مسجد میں کیا کمی ہے دیکھ کر اس کا چرچا کرنے کے لیے، تو نماز ادا کرنا جو مقصد ہے مسجد بنانے کا، اس کے لیے آئے تو اللہ کی ضمانت میں ہے۔ دوسری مجلس وعند مریض، کسی بیمار کے پاس پہنچا، بیمار کے پاس بیٹھا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے، اللہ اس کی ضمانت دیتا ہے، اس کی حفاظت کرے گا۔ تیسری مجلس او فی جنازہ، نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوا۔ چوتھی مجلس او فی بیتہ، اپنے گھر میں رہنے میں کیا فضیلت ہے؟ لوگ بولیں گے اپنے گھر میں رہنا ہے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ڈیوٹی ادا کرتا ہے۔ گھر میں رہے گا تو بیوی بھی کنٹرول میں رہے گی، بچے بھی کنٹرول میں رہیں گے۔ گھر میں بیزار ہے، سوچ کے باہر گھومنے نکل گیا دوستوں کے ساتھ، تو یہ دوستوں میں پھرے گا اور اس کے بچے گلی میں بھٹکیں گے اور بیوی بھی پریشان ہو جائے گی، کس سے بات کریں گے؟ شوہر باہر جا کے گھوم رہا ہے، اکیلی رہتے مجبور ہو جاتی، کبھی کھڑکی کھول کے ادھر دیکھتی ادھر دیکھتی۔ گھر میں کوئی آدمی آ سکتا بھی ہے، کوئی بھی رشتہ دار آئے، شوہر بھی ہے بیوی بھی ہے، تو رشتہ دار بھی سنبھل کے کچھ دیر بات کر کے نکل جائے گا۔ بیوی اکیلی چھوڑ کے چلے جاتا تو گھر میں رہنا یہ بھی ایک نیکی ہے، کیونکہ گھر میں ہے تو گھر والوں کی نگرانی کر رہا ہے، تو یہ ایک مجلس ہے، اللہ کی حفاظت میں رہے گا، خود اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ مسجد میں ہے تو امن میں ہے، مسجد گھر میں ہے تو امن میں ہے۔ گھر کے باہر پھرتا ہے تو کبھی اس کے جھگڑے میں گیا، کبھی اس سے باتیں کر کے وقت برباد کیا، پھر دوستوں کے ساتھ جا کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر بلا وجہ گپ شپ کرنا اور پیسے برباد کرنا، پھر جھگڑے مول لینا، اور ہنسی مذاق کی بات کرتے کرتے لڑائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو گھر میں رہنے میں بڑی عافیت ہے، تو اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوفی بیتی ہی، اپنے گھر میں رہتا ہے تو وہ بھی ایک ایسی مجلس میں ہے جس مجلس میں رہنے والے انسان کا اللہ
ذمہ دار ہے، یعنی اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اسے اپنی ضمانت میں رکھے گا۔ اور او عند امام مقسط، یا ایسے امام کے پاس ہے جو انصاف کرنے والا۔ یہاں امام سے مراد مسجد میں امامت کرنے والا بھی ہے، مگر یہاں پر قاضی ہے جو فیصلے کرتا ہے۔ تو مسجد کا امام محلے والوں کے لیے ایک قاضی کی حیثیت رکھتا ہے، محلے کے لوگ اسی کے پاس لے کے آتے ہیں اپنے جھگڑے۔ تو اس وقت امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ انصاف کی بات کرنا، یہ مالدار ہے میرا خیال کرتا، یہ غریب ہے، یہ بیکار آدمی ہے۔ بعض لوگ غریبوں کو دیکھ کر بولے بڑا بیکار آدمی بھائی، کیوں بھائی بیکار آدمی، کیا ابھی تحفہ دیتا نہیں، یہ نظریہ نہیں رہنا۔ تو مالدار غریب دونوں میں جھگڑا ہو، اگر غریب کی طرف انصاف ہے تو غریب کی بات کرنا، مالدار کی نہیں کرنا۔ کبھی مالدار انصاف پہ رہتا، غریب کو چربی رہتی، اس وقت کیا کریں گے ہم؟ تب مالدار کی تائید کرنا، اس وقت ہم پر الزام آ جاتا، دولت والا بول کو حضرت اس کی بات کرتے، حالانکہ وہ حق پر ہے، تو غریب ہے، غریب رہ کے تجھے چربی ہے، تجھے گھمنڈ ہے، تو غریب ہے، کسی کے گھر میں کرایہ دار ہے، غریب ہے، سارے رسم و رواج کر رہا ہے، بیوی بچوں کو لے کے گھوم رہا ہے، تھیٹروں میں جا رہا ہے، اور بھاری بھاری کپڑے لے رہا ہے، مگر کرایہ نہیں دیتا۔ اب گھر کا مالک آ کے شکایت کرتا، میں کم کرایہ 5,000 رکھا ہوں، وہ نہیں دیتے، مگر اتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ بھائی تم کرایہ دار ہیں، کرایہ دینا تمہارا فرض ہے، نہیں دیں گے تو تم مجرم ہے، دیکھو نا گھر والا بول کے اس کی بات کرتے ہیں، میں کرایہ دار بول کے میرے طرح، ایسا نہیں ہے۔ انصاف، مالدار کے پاس اگر حق ہے تو مالدار کی بات کرنا، غریب کے پاس انصاف ہے تو غریب کی بات کرنا۔ تو ایسا انصاف کرنے والا امام ہے، اس امام کے پاس بیٹھ کر یعزرہ و یوقرہ، وہ امام کی تعظیم کر رہا ہے، ادب کر رہا ہے، تو امام کا ادب کرنے والا بھی اللہ کی ضمانت میں ہے۔ او فی مشہد جہاد، یا جہاد کے میدان میں، میدان کو مشہد کہتے ہیں، مشہد کے معنی حاضر ہونے کی جگہ، تو جو جہاد میں جاتا ہے وہ میدان میں رہے گا، دشمنوں کے نرغے میں رہے گا، تو جو میدان جہاد میں وہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے اور امام بزار دونوں نے روایت کیا ہے، رواہ الطبرانی فی الکبیر اور والبزار۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کریں کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم، حدیث پاک کے اندر جو نصیحتیں آئی ہیں ان نصیحتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔